ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فإنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور ان روزوں کو فرض قرار دینے کی وجہ سبب یہ ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، جنتی بن جائیں۔ روزہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلنی علی عمل یدخلنی فی الجنہ ویباعدنی عن النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ المفروضہ، 5 ٹائم کی فرض نماز پڑھو، وتؤتی الزکوٰۃ المفروضہ، اور جو فرض زکوٰۃ اللہ نے مقرر کی ہے وہ دے دو، وتصوم شہر رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ لو، جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ گویا اگر کوئی شخص ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو
شرک نہیں ٹھہراتا۔ صرف عبادت کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک بھی نہ ٹھہراتا ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ ہو رہا ہو، لیکن غیر اللہ سے مدد مانگے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، اور جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے وہ دے دو، اور رمضان کے روزے رکھ لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو گویا یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے، جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول کو یہ عمل بتائیں کہ میں عمل کروں اور جنتی بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا علیک الصیام فلا عدل لہ، تم روزے رکھو اور اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں ہے، تم روزے رکھو۔ 2 آدمی مسلمان ہوئے، اور ان میں سے ایک جہاد کے لیے گیا اور شہید ہو گیا، دوسرا آدمی 1 سال کے بعد فوت ہوا اور وہ شہید نہیں ہوا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا وہ جو شہید نہیں ہوا، 1 سال بعد میں فوت ہوا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا اس سے جو شہید ہوا ہے۔ یہ بات اس کو عجیب لگی، انہوں نے آ کر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ہوا بقی بعد سنہ فادرک رمضان فصام فصلی کذا و کذا و سجد، کیا وہ آدمی جو بعد میں مرا اس کو 1 سال کا عرصہ نہیں ملا، اس کے اندر اس نے رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، سجدے کیے؟ یہ جو عمل ہے 1 سال بعد کا، اس آدمی اور اس کے درمیان اتنی مسافت ہے، ما بین السماء والارض، جتنا آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یعنی انسان کو لمبی عمر مل جائے، زیادہ عرصہ مل جائے، اس کو نیکیوں والی عمر ملے، یہ افضل ہے۔ اس کو رمضان ملا، نمازیں پڑھی، سجدے کیے، دعائیں کی اور نیکیوں کے کام کیے، اس چیز نے اس کو افضل بنا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہم لوگ تیاری کر لیں ذہنی طور پر، رمضان کے روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، صدقات دیں، قرآن پڑھیں اور نیکیوں کے کام کریں، تو ہمارے درجات بہت زیادہ بلند ہو جائیں گے، بہت اونچے ہو جائیں گے۔ یہ رمضان کے لیے لوگ دعائیں کیا کرتے تھے سلف صالحین کہ اللہ ہمیں رمضان کو پہنچا تاکہ اس میں عبادت کر کے ہم اپنے آپ کو جنتی بنا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بدعا کی کہ جس نے رمضان کو پایا اور پھر اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنوا سکا، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکا، اس پر اللہ کی رحمت کی دوری ہو۔ جبریل امین نے بھی اس پر آمین کہا۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہمارے گناہ نہ معاف ہوں، رمضان کا مہینہ آئے اور ہم جنتی نہ بن سکیں۔ یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے ارادے، اپنی سوچیں، اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں، پوری کوشش کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ کر، قرآن پڑھ کر، رات کو تہجد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جنتی بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، و احتسابا اور اللہ سے اجر طلب کرتے ہوئے، روزے بھی رکھے
اور یہ نیت ہے اس کی کہ میرا رب مجھے ان روزوں کے بدلے میں، اس تہجد کے بدلے میں مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے دے، اللہ سے اچھی امید رکھے۔ یہ معنی ہے احتساباً، جو اس نیت سے روزے رکھتا ہے اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، من قام لیلۃ رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو راتوں کو اٹھا، جس نے تہجد پڑھی، تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر طلب کرتے ہوئے، اللہ اس کے بھی زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے پاس ایک بہترین وقت آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ۔ اس لیے ہم اپنی نیتیں، ارادے، سوچیں ٹھیک کر لیں، پورے ایمان کے ساتھ روزے رکھیں، راتوں کو قیام کریں، تاکہ رمضان کا مہینہ ختم ہو تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک کا نام باب الریان ہے۔ اس میں سے صرف ان لوگوں کو پکارا جائے گا جو روزے بہت رکھتے ہوں گے، اور جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے، جب لوگ یہ روزے رکھنے والے اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ابھی سے ذہنی طور پر تیار کر لیں کہ ہم روزے رکھیں گے، اور اس طرح سے روزے رکھیں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنتی بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان احدکم صام فلا يرفث ولا يسخب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو فالتو غلط باتیں نہ کرے، وہ جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بے حیائی کے کام نہ کرے، رفث صفخ، فالتو باتیں، گندی باتیں نہ کرے، اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، بے حیائی کے کام نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی گالی گلوچ تھے، اسے کوئی جھگڑا کرے، اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، برے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، غصے کے ساتھ پیش آئے، تو وہ کیا کہے؟ اسے کہے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، او بھائی میں لڑائی نہیں کر سکتا، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں روزے میں ہوں، اس لیے کہ میں روزے میں ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، روزہ رکھ کر بدتمیزی نہیں کریں، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں، جھگڑا نہ کریں، بے حیائی کے کام نہ کریں، کیونکہ روزہ وہی قبول ہوتا ہے جو ان سے خالی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، روزہ اس کو نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ یہ ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا، جھوٹ فراڈ، بے حیائی کے کام چھوڑ دیں، اس کا معنی ہے روزہ۔ اور اگر یہ کھانا پینا چھوڑتے ہیں، جھوٹ فراڈ، دھوکہ، بددیانتی، بدتمیزی، بد اخلاقی روزے میں نہیں چھوڑتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص قول زور کو نہیں چھوڑتا، عمل زور کو نہیں چھوڑتا، یعنی جو جھوٹ فراڈ، بدتمیزی، غیبت، بے حیائی کے کاموں کو نہیں چھوڑتا، وہ ڈرامے دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، موبائل پہ دوسرے گندے کام کرتا ہے، جو یہ نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں وہ کھانا پینا چھوڑے، جا کر کھانا پینا کھائے، ایسا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے روزہ رکھیں تو روزہ کس کا رکھیں کہ جھوٹ نہ بولیں، فراڈ نہ کریں، بے حیائی کے کام نہ کریں، دھوکے نہ دیں، بلکہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے بچائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیام الا زاما، کم من قائم لیس من قیام الا تاب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے ہی ہیں روزہ رکھنے والے، ان کو روزے رکھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا،
ان کو روزہ رکھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ صرف بھوکے رہتے ہیں، پیاس رہتے ہیں، وہ صرف یہ تکلیف برداشت کر رہے ہوتے ہیں، پیاس کی اور بھوک کی، ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کتنی رات کو تہجد پڑھنے والے ایک ایک گھنٹہ کھڑے ہیں، لیکن ان کو اس قیام سے تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آئیے ہم روزے بھی رکھیں، قیام بھی کریں اور ثواب سے خالی جائیں۔ یہ تو بڑی افسوس کی والی بات ہے نا۔ اس لیے پہلے سوچ لیں کہ وہ کام نہ کریں روزہ رکھ کر جن کے کرنے کی وجہ سے روزہ ختم ہو جائے، روزے کا ثواب نہ ملے، رات کو تہجد کا ثواب نہ ملے۔ اس لیے ان کاموں کو چھوڑیں، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، اسی طرح شرک کے کام، بدعات کے کام، ان کو چھوڑیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، قرآن میں بے شمار آیات ہیں، بے شمار احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ جنت میں صرف مومن جائے گا، جنت میں صرف مومن جائے گا، دوسرا کوئی نہیں جا سکتا۔ اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، جاؤ ابو ہریرہ، بازاروں میں جا کر اعلان کرو کہ لا يدخل الجنہ الا مومن، جنت میں صرف مومن داخل ہوگا، کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر تین چیزیں لازمی ہوں، تین میں سے ایک نکل جائے تو وہ ایمان اس کو نہیں، مومن نہیں کہہ سکتے، وہ اس کو لفظ ایمان سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلے یہ ہے کہ اعتقاد ہو، اعتقاد صحیح ہو، دوسرا قول ہو، تیسرا عمل ہو۔ اعتقاد صحیح کیا ہے؟ کہ آپ کا عقیدہ بالکل صحیح ہو۔ عقیدہ صحیح ہونے سے مراد کیا؟ آپ اس اسلام کی، اللہ کی رسول کی اسلام کی تصدیق کریں، تصدیق کرنے کے بعد ذہنی طور پر، دلی طور پر کیا کریں؟ اس بات کے لیے تیار ہوں کہ میں اس کو مانوں گا، اس پر عمل کروں گا۔ ورنہ یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا، فرعون کو پتہ چل گیا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا۔ پتہ چلنا کافی نہیں، علم کافی نہیں، علم کے بعد قبول کرنا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں تو میں ان کی تابع داری کروں گا، ان سے محبت کروں گا، جو ان سے نفرت کرے گا نفرت کروں گا، ان کی عزت کروں گا، اسلام کی، اللہ کی رسول کی عزت محبت، ان کا کہنا مانوں گا۔ اب میں اس گروہ میں ہوں۔ یہ معنی ہے اعتقاد کا کہ میرا علم ہوا یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اسلام ہے، یہ حق ہے، تو اس پر میں اس سے محبت کروں گا، اس کی تعظیم کروں گا اور اس کے مطابق عمل کروں گا۔ یہ نیت، ارادہ، عمل کی نیت، یہ معنی ہوتا ہے اعتقاد صحیح۔ ابو طالب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرا بھتیجا اللہ کا رسول ہے، اس کا دین سچا، اور وہ محبت بھی کی، تعظیم بھی کی، لیکن اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، قبول نہیں کیا، وہ بھی جہنم میں چلے گئے۔ اس لیے پتہ ہونا، محبت کرنا، تعظیم کرنا، پھر اس کے بعد کہ اس کی بات، ان کی بات کو ماننا، جو یہ کہیں گے اس پر عمل کروں گا، یہ عقیدہ ہے، اس کو عقیدہ کہیں۔ پھر قول، کہ آپ منہ سے بولیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بولیں اسلام سچا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو بتلائیں، خاموش نہ ہوں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں، اور اگر کر نہیں سکتے تو الگ مسئلہ ہے، معذور ہیں تو الگ مسئلہ ہے، بول نہیں سکتے تو الگ مسئلہ ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کر کے دکھانا، عملی طور پر، صرف نیت کافی نہیں ہے، عمل کرنا بھی ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی شخص اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ شاید اس کا دل پھٹ جائے، وہ تعظیم میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ تعظیم کرتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ سب سے زیادہ اللہ کے سچے رسول ہیں، محبت بھی کرتا ہے، اگر عمل نہیں کرتا تو اس کا ایمان اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں۔ اس لیے کہ ایمان، قول، عقیدہ یہ لازم اور ملزوم ہے، یہ الگ نہیں ہوتے۔ جس طرح اگر زور کی 4 رکعتیں ہیں، عشاء کی، عصر کی 4 رکعتیں، کوئی کہے جناب میں 3 پڑھ لیتا ہوں، 2 پڑھ لیتا ہوں، 1 پڑھ لیتا ہوں،
تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کو پوری 4 پڑھنی پڑے گی، تب وہ ظہر کی نماز عصر کی نماز کہے گا۔ اسی طرح ایک رکعت ہے، وہ ایک رکعت تب بنتی ہے کہ قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، قعود ہو، یہ رکن ہے۔ اگر ایک رکن بھی چھوڑ دیتا ہے، سجدہ قیام ایک چھوڑ دے، وہ رکعت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دے انسان، کوئی ایک چیز چھوڑ دیتا، عمل چھوڑ دے، قول چھوڑ دے، عقیدہ نظریہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ایمان وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور عمل، اللہ کی عبادت، قرآن بڑا پڑا ہوا، ایاک نعبد کہ عبادت، ایمان، عمل صالح بڑا پڑا ہوا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اور کوئی حکم دیا ہی نہیں، صرف عبادت کا۔ اور عبادت میں کم سے کم نماز پڑھنی ہے، کم سے کم۔ میں نہیں کہتا ہوں ہر عمل فرض ہے، کچھ بنیادی چیزیں، میں نہیں کہتا 100/100 نیت فرض ہے، 100/100 محبت فرض ہے، لیکن کچھ نہ کچھ محبت چاہیے، کچھ نہ کچھ تعظیم چاہیے، کچھ نہ کچھ عمل چاہیے۔ اور کچھ نہ کچھ عمل میں جو علماء نے لکھا ہے، جو اہل السنہ کا طریقہ ہے، صحابہ کا، تابعین کا، جو قرآن و سنت ہمیں بتلاتا ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، کہتا میرا عقیدہ بڑا ٹھیک ہے، کچھ نہیں عقیدہ اس کا عقیدہ کوئی قبول نہیں، اس کا قول بھی کوئی قبول نہیں، اس کا کچھ قبول نہیں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، بھلے روزے رکھتا ہو، بھلے زکاتیں دیتا ہو، بھلے حج کرتا ہو، اس سے پہلے نماز ضروری ہے۔ آج سے پہلے روزے، زکات سے پہلے نماز 5 ٹائم کی فرض ضروری ہے۔ میرا موضوع نماز نہیں کہ آپ کو بتلاؤں، میں اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا عمل قبول نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص منہ سے لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ کچھ چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، اس کے بغیر اگلا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف ایک اشارہ کیا ہے، تفصیلی موضوع پر میں گفتگو کر چکا ہوں پہلے بھی، مزید جس کو پوچھنے یا پوچھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مومن رہیں، جنتی بنیں، اور آپ کی عبادت قبول ہو، روزے قبول ہوں، باقی ہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول ہوں، تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا اور اس کے بعد 5 ٹائم کی نماز پڑھنی، 5 ٹائم کی نماز پڑھنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزے بڑی اچھا بہترین موسم آنے والا ہے نیکیوں کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کو طاقتور بنانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے بڑا زبردست کام ہے۔ لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کا عقیدہ، نظریہ، سوچ درست ہو، جن کا عقیدہ، نظریہ، سوچ درست ہو۔ یہ سیکھیں، آپ یہ پوچھیں علماء سے، سوال کریں۔ آپ سب کچھ پوچھتے ہیں، یہ بھی پوچھیں ایمان کس سے کہتے ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، صحیح ایمان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کا کام ہے، میں نے اشارہ کر دیا ہے، پوچھنا، تحقیق کرنا آپ کا کام ہے۔ تو روزے کیا ہیں؟ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوات الخمسہ الی صلوات، کہ یہ 5 نمازیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ بخش دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم آگ میں جلتے رہتے ہو، جہاں تک کہ تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے 2 نمازوں کے درمیان جو تم نے کیے۔ اور اسی طرح الجمعۃ الی الجمعہ، اسی طرح جمعے کے ایک ہفتے میں تم گناہوں کی وجہ سے آگ میں ہوتے ہو، لیکن جب جمعہ پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں وہ جمعے کو معاف کر دیتا ہے۔ جو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، جو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پورے سال میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو روزے رکھ کر ہم پورے سال کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی بڑے ہوتے ہیں، وہ آج کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، یا توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سچی توبہ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس میں ہم روزے رکھیں گے صحیح طریقے سے۔ روزے رکھنے کے بعد پھر پورے سال کے گناہ، نیت یہ ہوگی کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اور اس سے بھی زیادہ ہوں، وہ بھی توبہ استغفار کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ یکفر الصلاۃ و صیام و صدقہ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جو گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، بیوی بچوں میں، جو مال میں پریشانیاں ہیں، جو پڑوسی تنگ کرتے ہیں، اور یہ جو تنگ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیسے؟
کہ تم نمازیں اچھی طرح سے پڑھو، روزے رکھو اور صدقات دو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو۔ یہ کام کرنے کی وجہ سے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ کام کرنے کی وجہ سے آپ کے گھر میں جو بچے بگڑے ہوئے ہیں، جو بیویاں بگڑی ہوئی ہیں، جو آپ کے گھر میں مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث نہ رہا ہیں، اور اسی طرح اور پریشانیاں، پڑوسی تنگ کر رہے ہیں، مال میں کمیاں ہیں، مال میں مسئلے ہیں، تو اللہ اس وجہ سے، اس نماز روزے زکوٰۃ کی وجہ سے وہ پریشانیاں ختم کر دیں گے، وہ مالی مشکلات دور ہو جائیں گی، وہ اور ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے تو نمازیں بھی پڑھو، روزے بھی دو، زکاتیں بھی دو، تاکہ اللہ رب العزت ہماری ساری مشکلات دور کر دے۔ بہترین موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ بخاری کی حدیث ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ نے دو خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، ایک خوشی کب؟ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسری خوشی وہ عند لقاء ربہ، جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا، چونکہ جب ملاقات کرے گا رب سے بہت زیادہ اجر و ثواب دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا، بہت خوش ہو جائے گا۔ اور بندہ جب کوئی ملک فتح کر لیتا ہے نا، ملک فتح، تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ روزہ رکھ لیا ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں سے بچے گا، جنت میں جائے گا۔ اس وقت ہی مومن کو خوشی ہوتی ہے، جنہوں نے نیت سے رکھا ہو، ارادہ کیا ہو، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو مومن کو دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ یہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، معدہ خالی ہو جاتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، یہ اللہ کے ہاں اتنی پیاری ہے کہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے یہ بدبو جو منہ سے نکلتی ہے۔ اس لیے تکلیفیں تو ہوتی ہیں، روزہ رکھاتا ہے، بھوک لگتی ہے، منہ سے بدبو نکلتی ہے، پیاس لگتی ہے، تکلیفیں تو آتی ہیں، اور تکلیفیں تو آتی رہتی ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب بھی اللہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ جتنی زیادہ تکلیف اتنا زیادہ اجر و ثواب۔ صبر کریں، پیاس کو برداشت کریں، انسان مر نہیں جاتا، کھانے کی بھوک کو برداشت کریں، گالیاں دیتا ہے کوئی، صبر کریں، آپ نے روزہ رکھ کر بہت زیادہ ثواب کمانا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ الدعوات لا ترد، تین دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعوت الوالد، باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ سنیے گا میری بات ذرا غور سے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ دعوت المسافر، مسافر جو پریشان ہے اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اور دعوت الصائم، روزہ رکھ کر آپ جو دعا مانگیں گے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان صائم عند الفطرۃ لا دعوۃ ما ترد، افطاری کے وقت روزے کے دار کے لیے اللہ نے موقع رکھا ہے کہ وہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کو رد نہیں کرے گا، اس کو رد نہیں کرے گا۔ اب آپ پورے یقین سے، پورے توکل اور پورے بھروسے سے کیا کریں؟ اب دعا مانگیں، روزہ رکھ کر، افطاری کے وقت بھی، دن اور رات میں گھڑیاں ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ دعائیں مانگیں، دعائیں مانگیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے مانگیں، دعا رد نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں کرتا جو اللہ سے سوء ظن رکھتا ہے، سوء ظن، برا گمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے جو اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے۔ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس کو دیتا ہوں۔ گمان کیا کرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں؟ جو بندہ یہ گمان رکھتا ہے کہ میرے اوپر تو مصیبتیں ہی آتی ہیں، میں تو پریشان ہی ہوتا ہوں، میری دعائیں عبادت قبول ہی نہیں کرتا، کیا کروں گا دعائیں مانگ کر، کیا کروں گا نمازیں پڑھ کر، اللہ کہاں میری سنے گا؟ اور ہر وقت شکوے میں رہتا ہے، مجھے یہ بھی نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی پریشانی، فلانے کو اتنا کچھ مل گیا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ یہ اللہ سے بدگمانیاں ہیں، یہ قنوط ہے۔ اللہ اس آدمی سے سخت رد ناراض ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، عبادت بھی۔ جو یہ بدگمانیاں رکھ، اللہ سے اس نے ظن رکھے ہیں۔ اس نے ظن کیا ہے کہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعائیں رد نہیں کرے گا۔ میری اللہ کے بارے میں اچھی نیتیں ہیں کہ اللہ ماں کے پیٹ میں مجھے روزی دی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
میری مجبوریاں جانتا ہے، میرے دل کے اندر کیا ہے جانتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اچھا گمان رکھیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے آن قریب بہت کچھ دے گا، مجھے بہت کچھ دے گا، جنت دے گا، دنیا میں بھی خوش رکھے گا، اللہ مجھے دے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھو، اچھا ظن رکھو، بدگمانیاں چھوڑ دو۔ بدگمانیاں رکھ کر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگیں تو اس یقین سے کہا کہ اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا۔ میرا موضوع نہیں دعا کا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن رمضان آ رہا ہے، دعائیں مانگیں تو یہ نہیں ایک دفعہ ہاتھ پورے یقین کے ساتھ مانگیں، اور اللہ سے مانگیں اللہ دے، وہ دیتا ہے، چاہے وہ آخرت کے لیے جمع کر لے۔ آپ کے لیے اس دنیا میں بسا اوقات وہ چیز محبوب نہیں ہوتی، آپ کو تکلیف بیماری سے شفا نہیں مل رہی، وہ چیز نہیں مل رہی، لیکن اللہ کو اس کے بدلے میں آپ کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا، میری بات غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، یہ عقیدے کی باتیں میں درمیان میں اس لیے ڈال دیتا ہوں کہ اس عقیدے کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے، کوئی بات ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے کبھی بخار نہیں آیا؟ کہا نہیں، میں جانتا ہی نہیں بخار کیا ہوتا ہے۔ کہا سر درد ہوا؟ کہا نہیں، مجھے سر درد پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، مجھے سر درد بھی نہیں ہوا، پریشانی میں جانتا ہی نہیں۔ ٹھیک ٹھاک، اٹا کٹا، بہترین صحت۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زمین کے اوپر کسی جہنمی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، زمین کے اوپر کسی جہنمی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، اس لیے کہ مومن تو ہر وقت پریشانیوں میں ہی ہوتا ہے، مشکلوں میں ہی ہوتا ہے۔ ایک مصیبت آتی ہے بڑھتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ مصیبت اس سے مر جاؤں گا میں، یہ نہیں بچے گا، پھر وہ جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے اس سے بھی بڑی، وہ مصیبتوں میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، اور ادھر جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ العبد، جب بندہ اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اس کو آزمائشوں سے، اس میں مصیبتوں میں، کہتے ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو آتی ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء کو آتی ہیں، ثم امثل فالامثل، پھر جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کو اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اتنی مصیبتیں آتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ پریشانیاں؟ نہیں میرے بھائی، یہ جنت میں اونچے درجے کمانے کے لیے ہے، یہ اس سے پریشان نہیں ہوا کریں پریشانیاں آ گئیں۔ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ کا دل خوش ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ لی نا 5 منٹ، اتنا خوش ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تب میں نے یہ نماز پڑھی مسجد میں آ کر جماعت سے، میرے اللہ نے مجھے توفیق دی صدقہ کرنے کی، تب روزہ رکھنے کی توفیق دی، یہ اللہ کی مہربانی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے علم حاصل ہو رہا ہے، روز قرآن و سنت کا، میرا دل یقین پیدا کرے، یہ معنی ہے حسن ظن کہ اللہ مجھ سے اچھائیاں کرا رہا ہے، میرا اعمال ضائع نہیں کرے گا، مجھے ضرور بدلہ دے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی جلدی میری خواہش پوری نہیں ہوئی، جنت میں میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، وہاں میرے اونچے درجات، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ جتنا مومن ایمان میں بڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جن کو آزمایا گیا دنیا میں اور جن کو نہیں آزمایا گیا، جب وہ ان کو دیکھیں گے، عافیت والے ان کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور یہ اجر و ثواب ہمیں مل جاتا۔ وہ تمنا کریں گے ان لوگوں کے اوپر جن کو آزمایا گیا اس دنیا میں۔ تو اس لیے یہ مال و دولت کسی کو مل رہا ہے، عیاشیاں اٹا کٹا کچھ نہیں، اس پر اتنا خوش نہیں ہوا کریں۔ یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ مصیبتیں، اگر وہ نمازی ہے، عقیدہ صحیح ہے، قرآن و سنت پہ چل رہا ہے، پریشانیاں آ رہی تو صبر کرو، اللہ نے آپ کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ صبر، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو۔ یہ جنت تو، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ میں نے پچھلا خطبہ بتایا تھا نا کہ سب سے کم نعمتیں جس بندے کو دی جائیں گی، لیکن وہ اسلام پر رہا ہوگا، اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا، پوچھے گا تجھے کبھی کوئی غم یاد ہے دنیا کا؟ وہ کہے گا اللہ ایسا لگتا ہے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا میں نے آپ کو بتلایا تھا، اس لیے صبر کریں، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا، اتنا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانوں کا دروازے بند ہو گئے، جنت کا دروازہ کھول دیا گیا، شیطانوں کو جکڑ لیا گیا، جہنم کے گیٹ بند ہو گئے۔ او یا باغی الخیر اقبل، او نیکیاں کرنے والے جلدی کر، جلدی کما لے، کمانے کا، لوٹنے کا وقت ہے، خوب کما لے،
ہیں یا باغی الخیر، وہ نیکیوں کو ڈھونڈنے والے، خرچ کر لے، نمازیں پڑھ لے، دعائیں مانگ لے، قرآن کر لے، جو نیکی میسر ہو سکتی ہے کر لے. اور فرمایا یا باغی شر، او برائیاں کرنے والے، کم از کم رمضان میں تو چپ ہو جا. پورا سال ڈرامے فلمیں دیکھتے رہتے، اب تو صبر کر جاؤ. پورے سال بھی اتنے گناہ کرتے رہے، جھوٹ فراڈ، اب تو کم کر لو. اور اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک حدیث قدسی ہے، پیغام ہے کہ وہ باغی الخیر، نیکیاں کرنے والے دوڑ اور تیز کر دے، سپیڈ بڑھا نیکیوں کی. اور باغی الشر، اور برائیاں کرنے والے، اب تو صبر، ایک مہینہ تو صبر کر جا، وہ اللہ سے ڈر جا. اس لیے کیا ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، صدقات کریں، ذکر اذکار کریں، سبحان اللہ الحمدللہ ہر وقت آپ کی زبان پہ جاری ہو، دعائیں کریں، صبر کریں، شکر کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. عبد الناس، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا وہ ہے جو گناہوں سے بچ جاتا ہے. گناہوں سے بچ جائیں، جو گناہ کے راستے ہیں وہ چھوڑ دیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان میں کوئی آتا ہے تو عمرہ کرتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ ایک حج کے برابر ہے. رمضان کو اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو جا کر عمرہ کرائے. یہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے. بلکہ ایک عورت سے پوچھا تم حج کرنے نہیں گئی میرے ساتھ؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، کوئی وجہ بتائی، کوئی عذر بتایا. آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، فَإِذَا جَاءَتْ رمضان، جب رمضان آ جائے تو فَاتَمِرِی، رمضان آئے تو عمرہ کر لینا. فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي الرَّمْضَانِ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِی، کہ رمضان میں عمرہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسے دیے ہیں، توفیق دی ہے، صحت بھی ہے اور آلات بنتے ہیں، تو جا کر عمرہ کرائے. یہ ایسے ہی ہے گویا کہ آپ نے حج کیا اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حج کیا اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس لیے میرے بھائیوں، اس رمضان میں آخری 10 راتوں میں ایک لیلۃ القدر ہے. اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جس کو یہ لیلۃ القدر نہ ملی، اصل میں محروم یہ شخص ہے، اصل میں بد نصیب یہ شخص ہے. کون سا بد نصیب ہے رمضان میں؟ جس کو لیلۃ القدر نہ ملی. انشاءاللہ بعد میں اس پہ بات ہوگی. آخری عشرے میں، آخری طاق راتوں میں 5 راتیں بنتی ہیں. جاگ لینا پورے ساتھ، ویسے ہی جاگتے رہتے، روڈوں پہ جاگتے ہیں، جاگ لیں، ساری راتیں جاگ لیں، یہ چھوڑیں یہ والی ہے، پوری راتیں جاگیں ہیں، تنہائی میں جاگیں، گھروں میں جاگیں، اللہ سے مانگیں. تو اس میں عبادت کیا ہے؟ 1000 مہینہ، یہ 83 سال سے زیادہ یہ بنتا ہے. 83 سال اگر کچھ 4 مہینے اگر آپ عبادت کرتے رہیں صبح شام 24 گھنٹے، پھر بھی اس ایک رات کی عبادت 83 سال سے بہتر افضل ہے. تو اس لیے ایک بہترین موقع ہے. اس میں کیا کریں؟ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، سوچ لیں کہ اس دفعہ مجھے لیلۃ القدر پانی ہے، اس کو نہیں چھوڑوں گا. کیسے ملے گی؟ آخری رات، آخری عشرے کے لیے تیار ہو جائیں. چھوڑیں فالتو دکانیں، یہ لگانا وہ لگانا یہ لگانا، یہ پیٹ کبھی نہیں بھرتے. جس کو ممکن ہے دن کو کام کر کے رات کو جاگ سکتا ہے، کوئی اپنی سیٹنگ بنا لے اور راتوں کو جاگے، پوری رات جاگے، کوشش کرے جاگے. جو اس کو ملنے والا اگر وہ مل گیا، اس کی زندگی بدل جائے گی. جاگیں اس کو، تو یہ اس محرومی سے بچیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل آدم یضاعف، ہر عمل جو ہے نا وہ ڈبل ملتا ہے. ایک نیکی کرو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نیت اچھی ہو تو 700 نیکی ملتی ہے، اس سے بھی اچھی ہے تو 7000 بغیر حساب. لیکن جب روزے کی باری آئی، فرمایا فَإِنَّهُ لِي فَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ جب روزے کی باری آئی تو فرمایا یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر ہی میں ہی دوں گا. اس کا اجر و ثواب نہیں بتایا. اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ فرمایا اس کا اجر و ثواب میں ہی دوں گا. چونکہ کھانا پینا شہوت اس نے میرے لیے چھوڑی تو اجر بھی میں ہی دوں گا. کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، بڑا کام کر سکتا ہے، لیکن اس نے مجھ سے
میں پیار کرتے ہوئے، مجھ سے ڈرتے ہوئے یہ کام نہیں کیا تو میں اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ تو روزہ اس طریقے سے رکھیں کہ اس سے اچھے طریقے سے روزہ رکھنے کی کوئی مثال نہ ہو۔ کانوں کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، شرم گارہ کا روزہ، کھانے پینے غیبت ہر چیز سے روزہ رکھیں۔ ایک مہینہ تو ہے، ایک مہینہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ ایک مہینہ ہی تو ہے، راتوں کو اللہ کا ذکر کریں، کوشش کریں، ہمت کریں، قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ یہ قرآن، یہ روزہ یشفیان یوم القیامہ، قیامت کے دن سفارشی بن کر آئیں گے، اور اس انداز سے کہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی، آپ کو جنت میں چھوڑ کر آئیں گے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ آگے چل کر بتاؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، دعائیں کریں۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ رمضان آ گیا ہے تو آپ پوری تیاری سے میدان میں اتریں، پورے ارادے سے، پوری سوچ سے، پوری دعاؤں سے، اور پھر پوری طرح سے نیکیاں کما کے نکلیں، تاکہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں۔ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی سیکنڈ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے رائے گاہ چلے جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر